چند لمحے توقف کر کے گوپی ناتھ نے انہیلر استعمال کیا اور بولا، جہانی، میں نے بہت کم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جس روز سروج مری، میں نے دراصل اسی روز اپنا لائف اسٹائل بدلنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں نے شرافت کو اپنی پتلون کی پھٹی ہوئی جیب کے نیچے سے پاؤں کی طرف گرایا تھا اور کچل دیا تھا حرامزادی کو۔ اس دن کے بعد سے میرا دین دھرم پیسہ ہے اور وہ خوشیاں ہیں جو میں زندگی سے کشید کرتا ہوں، اور بھگوان کی کرپا سے جیون کی آخری ہچکی تک کرتا رہوں گا۔ گوپی ناتھ اپنی ترنگ میں بہت دیر تک اپنا فلسفہ بیان کرتا رہا۔ وہ بار بار انہیلر لے رہا تھا اور اپنی بانچوں سے بہنے والا لعاب بھی رومال سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں ننگی گالیوں کی بھرمار تھی، خاص طور سے جب وہ دولت کا ذکر کرتا یا دولت کا لفظ استعمال کرتا تو اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹنے لگتی۔ اس نے جتنی بار بھی دولت کا لفظ بولا اس کے ساتھ ماں کی گالی جوڑ دی۔ یوں لگتا تھا جس طرح وہ تھوک اڑائے بغیر شین نہیں بول سکتا تھا، اسی طرح ماں کی گالی کے بغیر دولت کا لفظ نہیں بول سکتا تھا۔ جناب، 2-3 روز پہلے آپ نے آواگون کا ذکر کیا تھا، اس طرف آپ کا دھیان کیسے چلا گیا؟ جہانی، تمہارے سائیں عالی نے مجھے ایک انوکھے چکر میں ڈال دیا ہے۔ میں کئی روز سے رات دن اس بارے میں وچار کر رہا ہوں، اور جتنا وچار کر رہا ہوں اتنا ہی سائیں کا ہم خیال ہوتا جا رہا ہوں۔ اس بات پر میرا وشواس دن بدن پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ سائیں کا کہا درست ہے۔ اس قسم کی بات تو آپ نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن وضاحت نہ اس وقت کی تھی نہ آپ کر رہے ہیں۔ کھڑکیوں سے باہر بجلی کی چمک تھی اور دھواں دھار بارش کا شور تھا۔ چند منٹ پہلے تیز ہوا کے بعد گوپی ناتھ مینشن کی روشنیاں بجھ گئی تھیں، اور اب دیگر کمروں کی طرح اس کمرے میں بھی شمعدان روشن تھا۔ شمعوں کی روشنی نے ماحول کو کچھ اور خوابناک بنا دیا تھا۔ لرزتے سایوں کے درمیان 5 صدی پرانا بوڑھا کسی قدیم استقوانی مجسمے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کی نہایت گھنی بھویں اس کی آنکھوں پر سایہ فگن تھی۔ میرے من میں یہ وشواس پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری پتنی سروج یوں ہی مجھ تک نہیں پہنچے ہو۔ اس کے پیچھے گہرا راز ہے۔ کیسا راز؟ شاید تم دونوں، میری بہن سروج اور اس کے پتی جگجیت کمار کا دوسرا جنم ہو۔ دوسرا جنم؟ ہاں جہانی، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، دنیا کہاں بھی پہنچ جائے، لیکن ست جنم کے نظریے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آواگون ایک حقیقت ہے اور رہے گی۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات بے حد سنجیدگی سے سن رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ خیال کیسے گزرا کہ ہم دونوں کسی کا دوسرا جنم ہے؟ اس کی ایک نہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام شاہ جہان ہے جبکہ آپ کے بہنوں کا نام جگجیت تھا؟ ان دونوں ناموں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ ان ناموں کی وجہ سے آپ کا دھیان، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی اور ٹھوس وجوہات ہیں۔ گوپی ناتھ کا انداز وجدانی تھا۔ وہ یقیناً بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اگر اس کے ورثاء نے توقع لگا رکھی تھی کہ وہ عنقریب بہکی بہکی باتیں کرنے لگے گا اور اسے عدالت سے فاتر العقل قرار دلایا جا سکے گا، تو یہ کوئی غلط توقع نہیں تھی۔ مجھے گوپی کی آنکھوں میں جنونیوں کی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بات کو بے حد زور سے بیان کر رہا تھا۔ جہانی ڈیئر، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تمہارا سائیں کتنا پہنچا ہوا ہے یا کتنا پہنچا ہوا بنتا ہے، لیکن جو باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں ان میں یقیناً بہت وزن ہے۔ جس طرح 2 روز پہلے گوپی ناتھ نے سروج کا ہاتھ تھاما تھا، اسی انداز سے اس نے آج میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم بالکل ویسے ہی ہو جیسا سروج تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تحمل، دلیری، محبت، رکھ رکھاؤ، سب کچھ وہی ہے۔ تم تو شاید غیر ارادی طور پر لباس بھی وہی پہنتے ہو جو سروج کو پسند تھے، بات بھی اسی انداز میں کرتے ہو جیسے وہ چاہتی تھی۔ سروج نے تمہیں اسی روپ میں پا لیا جو روپ اسے بھاتا تھا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گوپی اب بڑھاپے کی اس اسٹیج پر پہنچنے والا ہے جہاں ہوش و حواس کی بات کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جہانی، مجھے بیئر کا آدھا گلاس دو۔ گوپی ناتھ نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور بڑے پیار سے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں میں گلاس لیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ عجیب شخص تھا وہ، ساری عمر اٹکھیلیوں میں گزاری تھی، اب موت سے اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ ایک طرف سانس بحال کرنے کے لیے بار بار انہیلر لے رہا تھا اور دوسری طرف شراب و شباب سے بھی شغل جاری رکھے ہوا تھا۔ وہ چسکیاں لیتا رہا اور کھڑکی سے باہر ادھم مچانے والی بارش کو محسوس کرتا رہا۔ ان لمحات میں وہ جیسے میری موجودگی کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔
پھر ایک دم گوپی ناتھ میری طرف متوجہ ہوا۔ بغیر کسی تمہید کے اس نے کہا، جہانی، وہ دفینہ جس کے لیے بہت سے لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں میرے پاس ہے۔ چند روز پہلے تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ دولت میرے کس کام کی، لیکن اب یہ بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ہاں، اب آنے لگی ہے یہ بات میری سمجھ میں۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ میں تمہیں سمجھاؤں گا، تمہیں اور سروج دونوں کو سمجھاؤں گا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا خادم تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے حیدرآبادی لہجے میں کہا، صاحب جی، غضب ہو گیا، چھوٹی بیوی یعنی شوبھا اپنے گھر نہ ہی پہنچی ہے جی۔ گھر نہیں پہنچی؟ وہ تو صبح 10 بجے نکل گئی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ گئی کیوں تھی۔ جی ہاں جناب، ان کے گھر سے ٹیلی فون آیا تھا جی، ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ان کے بھیا کی طبیعت بڑی ناساز ہے، وہ جلدی سے گھر آ جائیں۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ ڈرائیور نہیں تھا جی، میں نے کہا میں ٹیکسی پر چھوڑ آتا ہوں، تو وہ بولی کوئی بات نہیں ہے، ہم اکیلے چلے جاویں گے۔ وہ باہر نکلی تو دروازے کے پاس ہی ٹیکسی مل گئی، وہ اس میں بیٹھ کر میرے سامنے چلی گئی۔ ابھی 2 منٹ پہلے چھوٹی بیوی کی والدہ کا فون آیا جی، وہ پوچھ رہی ہے کہ بیوی کہاں ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی کہ چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب نہیں تھی۔ گوپی ناتھ کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، وہ کتے کا بچہ چندر پرکاش کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ ایک نوکر چندر پرکاش کو بلانے کے لیے باہر دوڑا۔ اسی دوران میں ایک بھیگی ہوئی لرزاں ترسا سی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ شوبھا کی ماں ہوگی۔ وہ رونے والی آواز میں بولی، صاحب جی، ہمیں میری بچی کا کچھ پتہ کریں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوئیں گی، کس حال میں ہوئیں گی، وہ تو بہت توڑ دلی ہے، خوف سے ہی مر جائے گی۔ حوصلہ کر۔ کیسے حوصلہ کروں صاحب جی، میری بچی کے ساتھ کچھ ہو گیا، مجھے پکا یقین ہے۔ 2-3 دن سے کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کو نہ ہی بتاتی تھی کہ آپ پریشان ہوں گے، اس کو بڑا خیال تھا آپ کا۔ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے؟ گوپی ناتھ نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ عورت آلتی پالتی مار کر قالین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، پرسوں سویرے جب وہ گھر سے آپچ کی طرف آ رہی تھی تو کچھ مشٹنڈوں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر اسے کھینچ کر ایک ویگن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تو بھگوان کی کرپا ہوئی کہ پولیس کی گاڑی ادھر سے گزری اور مشٹنڈے اسے چھوڑ کر وہاں کھینچ لیے، ورنہ رام جانے کیا ہوتا۔ مجھے وشواس ہے میری بٹیا کو انہی گنڈوں نے پکڑا ہے۔ گوپی ناتھ نے عورت کو بے ساختہ ایک گالی دی اور چلا کر کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو ان لوگوں نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ صاحب جی، مجھ کرما مالک کو کیا معلوم تھا اور کیا بتانا ہے اور کیا نہیں، یہ تو بٹیا شوبھا کا کام تھا نا کہ آپ کو یہ باتیں بتاتی۔ شوبھا کا نام آتے ہی گوپی ناتھ کے انگاروں پر پانی کے چھینٹے پڑ جاتے تھے۔ عورت کو کوئی سخت جواب دینے کے بجائے وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنی دیر میں ساتھ والے کمرے کے اندر فون کی گھنٹی بجی۔ گوپی ناتھ فون سننے کے لیے ادھر چلا گیا۔ عورت قالین پر بیٹھی مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ ملازمین حیران پریشان کھڑے تھے۔ میرا بھی دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ شوبھا کے ساتھ یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ گوپی ناتھ اپنے خب کی وجہ سے اس عظیم الشان دفینے کی ملکیت کا دعویٰ کر چکا تھا جس نے اب تک درجنوں افراد کی جان لے لی تھی۔ اس تناظر میں دیکھا جاتا تو اب گوپی ناتھ اور اس کے ارد گرد موجود افراد کو بھی سخت خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ اس کی ایک مثال شوبھا ہی تھی۔ شوبھا گوپی کے بہت قریب تھی۔ یہ خیال کسی کے بھی دل میں آ سکتا تھا کہ گوپی ناتھ نے شوبھا کو دفینے کے حوالے سے کسی اہم راز سے آگاہ کیا ہو۔ نہ جانے کیوں میرا دھیان گوپی ناتھ کے ہوشیار بھتیجے چندر پرکاش کی طرف چلا گیا۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ بڑی رازداری کے ساتھ اپنے تاؤ کے بیان کی تصدیق میں مصروف ہے، یعنی دفینے اور نوادرات کی ٹو لے رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ شوبھا کے یوں غائب ہونے میں چندر پرکاش کا ہاتھ ہو۔ وہ گھر کا بھیدی تھا اور گھر کے بھیدی کے لیے لنک کڑھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی دوران میں چندر پرکاش بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا پہنچ گیا۔ وہ سیدھا اسی کمرے میں گیا جہاں اس کا تاؤ کو ضروری فون سننے میں مصروف تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ بارش اب رک چکی تھی، بس بہت باریک پھوار پڑ رہی تھی۔ میں بے چینی سے ایک روش پر ٹہلنے لگا۔ میری چھٹی حس پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس دفینے اور نوادرات کی نحوست گوپی ناتھ مینشن کے در و دیوار کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ مجھے فضا میں خون اور بارود کی بو رچی بسی محسوس ہوئی۔ میں جہاں ٹہل رہا تھا وہاں مکمل تاریکی تھی۔ مجھے گوپی اور چندر پرکاش کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ جس کمرے میں موجود تھے وہاں شمعدان روشن تھا۔ میں تاریکی میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو ادھ کھلی کھڑکی میں سے دونوں کی صورتیں نظر آنے لگیں۔ وہ دونوں سخت پریشان دکھائی دے رہے تھے، تاہم ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے
اپنے عین عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں بڑی تیزی سے گھوما لیکن پھر بھی دیر ہو گئی۔ ایک انگارہ سا میرے کندھے میں اتر گیا۔ یہ کسی تیز دھار آلے کا زخم تھا جو میرے کندھے پر لگا تھا۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ حملہ آور چھریرے بدن کا پھرتیلا سا شخص تھا۔ اس نے اپنے چہرے اور سر پر ایک پگڑی بڑی مضبوطی سے لپیٹ رکھی تھی۔ صرف اس کی آنکھیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نوجوان ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بجلی کی تڑپ دکھائی دی۔ اس نے بے دریغ مجھ پر دوسرا وار بھی کیا۔ یہ وار بھی میرے کندھے پر تھا۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو بچایا اور اس کے ساتھ ہی اپنی پنڈلی سے رامپوری خنجر کھینچ لیا۔ شاید میں یہ خنجر نہ کھینچتا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ دائیں جانب گارڈینیا کی اونچی باڑ کے پیچھے سے ایک اور شخص برآمد ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر بھی ڈھاٹا اور ہاتھ میں کوئی چاقو نما شے تھی۔ جو ہی دوسرا حملہ آور میری طرف بڑھا، میں نے ٹانگ چلائی اور اسے پھر سے گارڈینیا کی باڑ کے پیچھے اوجھل کر دیا۔ پہلا حملہ آور ایک بار پھر اپنا چاقو تول کر میری طرف بڑھا۔ اس کا چاقو پکڑنے کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ یہ نوجوان ہونے کے باوجود چاقو زنی کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے قدموں کی حرکت میں بڑی ترتیب تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، کندھے آگے جھکے تھے۔ وزن دونوں ٹانگوں پر بالکل متوازی تھا۔ ایک لمحے میں وہ کسی بھی سمت میں حرکت کر سکتا تھا۔ مجھے چند ہفتے پہلے کا وہ سین یاد آ گیا جب شاری کی صحرائی بستی میں میرے اور شنکر کے درمیان خوفناک لڑائی یعنی مبارزت ہوئی تھی۔ بالکل اسی انداز میں ہم آمنے سامنے تھے، لیکن شنکر ہی تھا۔ اس وقت جو نوجوان میرے روبرو کھڑا تھا وہ ماہر چاقو زن ہونے کے باوجود شنکر کے پاسنگ بھی نہیں تھا۔ وہ جوش اور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایسے مد مقابل کو زیر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھوپالی چاقو زن کون ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن اسے دیکھ کر میرے دل میں ترنگ سی جاگ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کے ساتھ کھیلنے کو چاہا۔ شاید میرے اندر کے جہانی استاد کو تھوڑی سی خطرناک تفریح درکار تھی۔ میں نے مد مقابل کو خود پر وار کرنے کا موقع دیا۔ اس نے 2-3 وار کیے جو میں نے بڑی سریت سے بچائے۔ ہنگامے کی آوازیں سن کر آس پاس ہلچل مچ گئی تھی۔ پہلے ملازمین دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچے اور پھر چند اہل خانہ بھی نظر آنے لگے۔ ان میں چندر پرکاش اور گوپی ناتھ بھی شامل تھے۔ گوپی ناتھ کے اشارے پر اس کے 2 مسلح گارڈز نے رائفلیں نکالی اور دونوں حملہ آوروں کو چھاپ لیا۔ یوں میری تفریح کو فل اسٹاپ لگ گیا۔ دونوں حملہ آوروں سے چاقو چھین کر گارڈز نے ان کی زبردست پٹائی کی۔ ان کے ڈھاٹے کھل گئے اور چہرے لہو لہان ہو گئے۔ اسی دوران میں لائٹ بھی آ گئی۔ جس نوجوان نے میرے کندھے پر چاقو کا چھوٹا سا زخم لگایا تھا وہ اب بھی خونی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہچان کر گوپی ناتھ کا ایک ملازم پکار اٹھا، ارے یہ تو شیدے کا چیلا سلو ہے۔ شیدے کے نام سے مجھے فوراً بھوپال کا وہ استاد چاقو زن یاد آ گیا جسے چند روز پہلے گوپی ناتھ نے خواہ میرے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ شیدہ مجھے ایک 3rd کلاس ہنڈا نظر آیا تھا۔ ایسے لوگ کینہ پروری میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دن کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا گیا ہو۔ محترم سلو صاحب اپنے استاد گرامی شیدہ صاحب کے نہایت ہونہار شاگرد تھے۔ ان کے دماغ میں اپنے استاد کی ہزیمت کا بدلہ لینے کا کیڑا ہو سکتا تھا، لیکن پھر جب میں نے سلو کی طرف دیکھا تو مجھے ایک ایسی شے نظر آئی جس نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ میری توقع سے زیادہ سنگین ہے۔ سلو کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور کدورت کا ایک سمندر موزن نظر آ رہا تھا۔ گوپی ناتھ کے گارڈز اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ گوپی ناتھ پر جھپٹنا چاہ رہا ہے۔ پھر اپنے اندر کا غیظ و غضب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا اور اس کے حلق سے گالیاں ابل پڑیں۔ وہ چیخ رہا تھا، بڈھے مردود، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیرا خون پی جاؤں گا حرام زادے، تو بہو بیٹیوں کی عزت برباد کرتا ہے۔ سارے بھوپال کے لوگوں کے سامنے تیری لاش نے گھسیٹی تو میرا نام سلو نہیں۔ گوپی ناتھ کے گارڈز نے سلو کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے اور پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے اس کا منہ دونوں ہاتھوں سے بھیج دیا۔ سلو بدستور خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ گوپی ناتھ کے گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے احاطے کی طرف لے گئے۔ سلو کے ساتھی کو بھی اسی طرح مار پیٹ کر وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ یہ بات مجھے واضح طور پر محسوس ہوئی کہ کوٹھی میں گھسنے والے یہ دونوں افراد منصوبہ بندی کے تحت یہاں پہنچے تھے اور ان کا مقصد گوپی ناتھ تک پہنچنا تھا۔ غالباً وہ گوپی ناتھ کے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل ہونے کے لیے باغیچے کی طرف آئے تھے۔ وہ گارڈینیا کے باڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ میں ٹہلتا ہوا بے خبری میں باڑ کی طرف گیا تو وہ نکل کر مجھ پر جھپٹ پڑے۔ دیگر اہل خانہ کی طرح گوپی ناتھ کے چہرے پر بھی قدرے ہراس نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ ہر دم حشاش بشاش چندر پرکاش بھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اہل خانہ کچھ دیر آپس میں کھسر کرتے رہے، پھر عمارت کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ 5-10 منٹ بعد میں نے گوپی کے بھتیجے چندر پرکاش کو کامن روم سے نکلتے دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا۔
یہ کیا معاملہ ہے چندر پرکاش؟ جواب دینے کے بجائے چندر میرے کندھے کا زخم دیکھنے لگا۔ معمولی زخم تھا، میں نے صفدر سے پٹی کروا لی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے فکر مندی کے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، بھائی جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ بڑی دلیری سے لڑے ہو تم، بالکل فلمی سین لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار چاقوؤں کی جیتی جاگتی فائٹ دیکھی ہے میں نے۔ تم چند سیکنڈ کی مختصر سی جھڑپ کو فائٹ کہہ رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ گلی محلے میں ہونے والی لڑائی کو پانی پت کی جنگ کہا جائے۔ مجھے اپنا سوال پھر دہرانا پڑ رہا ہے، کیا چکر تھا یہ سارا؟ دراصل تاؤ اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں شوبھا والی نیوز تو مل ہی گئی ہوگی۔ آج صبح سے وہ غائب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی ماتا یہاں آئی ہے اور مسلسل رو پیٹ رہی ہے۔ شوبھا جہاں رہتی ہے وہاں پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی ہے۔ اکثر لوگ تاؤ کی رنگین مزاجی سے بھی واقف ہیں، ان میں شوبھا کے محلے والے بھی شامل ہیں۔ انہیں شک گزرا ہے کہ شوبھا کے غائب ہونے میں تاؤ کا ہاتھ ہے۔ ابھی جو 2 لڑکے پکڑے گئے ہیں وہ شوبھا کے محلے داری ہیں۔ ان میں ایک شوبھا کا پڑوسی ہے اور دوسرا تھوڑی دور رہتا ہے۔ یہ لوگ تاؤ جی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوٹھی کی باؤنڈری پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ بھگوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ باغیچے میں ان کی مت بھیڑ تم سے ہو گئی اور وہ سیدھے تاؤ جی تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ تو کافی سنگین معاملہ ہو گیا۔ ہاں نا، ایک طرف تم شوبھا کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہیں، دوسری طرف یہ پریشانی لگ گئی کہ لوگ تاؤ جی پر شک کر رہے ہیں۔ ابھی سلو نامی جس لڑکے کو پکڑا گیا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ شوبھا کو تاؤ جی نے غائب کروایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تاؤ اس سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، وہ نہیں مانی تو اسے غائب کروا دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ 3 دن پہلے شوبھا پر غنڈوں کا حملہ بھی تاؤ نہیں کروایا تھا۔ میں چندر کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان اپنی عمر کی وجہ سے نہیں، اپنے کاموں کے سبب قابل احترام ٹھہرتا ہے۔ تعجب کی بات تھی کہ ایک 75-80 سال کے بوڑھے پر ایک جوان سال لڑکی کی گمشدگی کا الزام لگ رہا تھا۔ اب شوبھا کی گمشدگی کا کیا ہوگا؟ کیا پولیس میں رپورٹ درج کرائی جائے گی؟ ہاں، رپورٹیں تو 2-3 درج ہوں گی۔ ایک رپورٹ شوبھا کے محلے دار تاؤ جی کے اور میرے خلاف کرائیں گے، ایک رپورٹ ہم نے شوبھا کے حوالے سے نامعلوم مجرموں کے خلاف کرائی ہے، اب ایک اور رپورٹ دونوں چاقو بردار حملہ کے خلاف درج ہوگی۔ تاؤ کے دوست شفدت ایسے معاملوں میں بڑے تیز رفتار ہیں۔ وہ دونوں لڑکے اب کہاں ہیں؟ ابھی تو انہیں کوٹھی کے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک کو تو تم لوگ شیدے چاقو زن کا شاگرد بتا رہے ہو، لیکن شیدہ تو تمہارے تاؤ کا بڑا عقیدت مند ہے۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، تاؤ نے شیدے کو طلب کیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا اور بتائے گا کہ سلو نے کوٹھی میں داخل ہونے کی جرت کیوں کر کی۔ اسی دوران کامن روم کے اندر سے گوپی ناتھ کے گرجنے برسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ کسی پر بری طرح بگڑ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ شوبھا کی ماں دھکا کھا کر کامن روم کے دروازے سے باہر گری۔ اسے دھکا دینے والا یقیناً گوپی ناتھ ہی تھا۔ وہ بالکل آگ ببولا ہو رہا تھا، سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور منہ سے غصے کے سبب جھاگ اڑ رہا تھا۔ وہ عورت کو ایک غلیظ گالی دینے کے بعد دھاڑا، اگر تو سمجھتی کہ اسے میں نے چھپایا ہے تو پھر میں نہیں چھپایا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، کھلی چھٹی ہے تجھے۔ عورت تڑپ کر اٹھی اور گوپی ناتھ کے پاؤں میں گر پڑی۔ بھگوان کے لیے ایسا مت کہیں صاحب جی، مجھ کرما ماری کی زبان سڑ جائے جو میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ بکواس بند کرو، دفع ہو جائے یہاں سے۔ گوپی ناتھ نے پھر اسے ٹھوکر رسید کی۔ ٹھوکر لگنے سے وہ چاروں شانے چت لیٹ گئی، لیکن پھر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے گوپی ناتھ کے پاؤں پکڑ لیے۔ صاحب جی، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، اگر آپ ہم سے منہ موڑیں گے تو ہم کس طرف جائیں گے؟ بھگوان کے لیے مجھے جمع کر دیں، مجھے بڑا پیار ہے شوبھا سے، میں پاگل ہو گئی تھی اس کے لیے۔ شوبھا کا نام جب بھی آتا گوپی ناتھ کی آتش مزاج جی پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ جاتے تھے۔ اس نے عورت کو اپنے قدموں سے ہٹایا اور گارڈ کو ہدایت کی کہ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے جائے۔ جس وقت گارڈز روتی سے سکتی عورت کو کمرے سے باہر لے جا رہے تھے، ایک جانی پہچانی صورت اندر داخل ہوئی۔ یہ بھوپال کا مشہور چاقو زن شیدہ تھا، رشید الرف شیدہ تھا۔ حسب سابق اس نے چست پاجامہ پہن رکھا تھا، پھولدار رنگ رکھا تھا جس کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، سر پہ ترچھی ٹوپی تھی، مقامی رواج کے مطابق اس نے آستینیں چڑھا رکھی تھی۔ گوپی ناتھ کے سامنے پہنچ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ گوپی ناتھ بغیر کسی تمہید کے سخت لہجے میں بولا، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ نرس کو میں نے اڑا لیا؟ کون بدبخت ایسا کہہ رہا ہے جی؟ تمہارے محلے کے سب لوگ کہہ رہے ہیں، اور تو اور
تمہارا شاگرد سلو بھی کہہ رہا ہے، اور صرف یہ کہنے کا باتہ نہیں ہے، وہ مرغی کا بچہ چاقو لے کر میرے گھر میں گھس آیا ہے، یہ دیکھو میرے مہمان کو گھائل کیا اس نے۔ گوپی ناتھ نے میرے کندھے کا زخم شیدے کو دکھایا۔ شیدے کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اگر سلو نے ایسا کیا ہے تو بہت برا کیا ہے جی، آپ یقین رکھیں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور جہاں تک نرس کی بات ہے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جی کہ آپ کے خلاف کوئی بات کروں۔ دوسروں کے لیے ہم بدماش ہوں گے، لیکن آپ کے تو ادنا خادم ہے جی، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ چندر بولا، شیدے سلو تمہارا شاگرد ہے، اور میں جانتا ہوں کہ فرما بردار شاگرد ہے۔ تمہاری مرضی اور آگیا کے بغیر وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس حرامی کو میرے سامنے لائیں جی، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ گوپی کے اشارے پر 2 گارڈ سلو کو لینے کسی اندرونی کمرے میں چلے گئے۔ چندر شیدے کو واقعے کی تفصیلات بتانے لگا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ سلو تاؤ جی پر حملہ کرنے کے لیے کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں سلو بھی حاضر ہو گیا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، چہرے پر مار پیٹ کے نشانات تھے۔ گوپی کے گارڈز نے اس کے دونوں ہاتھ رسی کی مدد سے پشت پر باندھ دیے تھے۔ اتنی مار کھانے کے باوجود اس کا چہرہ اب بھی تپا ہوا نظر آتا تھا۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 18-20 سال سے زیادہ نہیں۔ اسے دیکھتے ہی شیدہ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ گارڈز کی پرواہ کیے بغیر سلو پر پل پڑا، پہلے اسے گھونسے مارے اور پھر تھپڑ لگاتا رہا، پھر ٹھوکریں رسید کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ چیخ بھی رہا تھا، بتا حرامزادے، میں نے بھیجا تھا تجھے یہاں پہ، بتا کس نے بھیجا تجھے، بتا کس نے بھیجا۔ سلو مار کھاتے کھاتے بولا، میں خود آیا تھا، میری ٹانگیں ٹوٹی بھی نہیں کہ میں خود چل کے نہیں آ سکتا۔ تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی تو اچھا تھا، کیوں آیا تھا یہاں، کیوں ایسی نیچ حرکت کی تو نے؟ گارڈز نے شیدے کو بمشکل سلو سے علیحدہ کیا۔ شیدہ کچھ دیر تک سلو اور اس کے ساتھی کو سلواتیں سناتا رہا، پھر گوپی ناتھ سے معذرت کرنے لگا کہ اس کے بے عقل شاگرد نے ایسی سنگین غلطی کی۔ صاحب جی آپ فکر مت کریں، بھوپال کا کونا کونا اپنی نظر میں ہے، کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ شوبھا بیوی کو اپنے پاس رکھ سکے۔ یہ آپ کا نہیں، ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے۔ جب تک شوبھا بیوی کا پتہ نہیں چلتا میں اور میرے بندے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے کہ گوپی ناتھ جواب میں کچھ کہتا، شیدہ برآمدے میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور دھیمی آواز میں بولنے لگا۔ ایک غنڈے کی حیثیت سے یقیناً اسے شہر بھر کے غنڈوں کے اڈے ٹھکانے معلوم تھے۔ یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ کون سا غنڈہ کس قسم کی وارداتیں کرتا ہے اور کون سا گروہ کن جرائم میں ملوث ہے۔ اب وہ ڈوریاں ہلا کر اپنی کٹ پتلیوں کو حرکت میں لا رہا تھا تاکہ گوپی ناتھ کی گمشدہ منظور نظر کا سراغ لگایا جا سکے۔ فون کرنے کے بعد شیدہ خود بھی فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ اس کا ہٹا کٹا مچھل گن مین رنجیت راجہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کے جانے کے بعد گوپی ناتھ کا یار غار شیودت بھی آدھم کا۔ دونوں کمرے میں گھس گئے اور 15-20 منٹ تک مصروف گفتگو رہے۔ شوبھا کی گمشدگی کے بعد گوپی ناتھ مینشن میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ملازم خاص طور سے ہراساں نظر آ رہے تھے، شاید انہیں خوف تھا کہ تفتیش میں پولیس انہیں بھی گھسیٹے گی۔ کچھ دیر کے بعد شیودت چلا گیا۔ شیدہ قریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اپنی کرونا گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا گوپی ناتھ کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ کوئی خاص خبر لایا ہے۔ دونوں برآمدے کے گوشے میں چلے گئے اور دیر تک خسر پھسر کرتے رہے۔ پھر گوپی ناتھ میرے پاس آیا اور بولا، یہاں بازار حسن میں ایک سکھ عورت مالتی کور ہے، اسے عام طور پر مالا کہا جاتا ہے۔ مالا بڑی خطرناک چیز ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ دھندا کراتی ہے، نہ صرف دھندا کراتی ہے بلکہ اس پر لڑکیوں کے اغوا کے کیس بھی بنتے رہتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی پہنچ عام طور پر بہت اوپر تک ہوتی ہے۔ مالا کے بھی خاصے لمبے چوڑے تعلقات ہیں، ان تعلقات کے سبب وہ اکثر بچ جاتی ہے۔ شیدہ ایک اہم خبر لایا ہے، اس نے بتایا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں مالا کو کسی اچھے تگڑے کا حق کی تلاش تھی۔ آج شام 7 بجے کپور ہوٹل کے مالک اجیت کپور سے مالا کی ملاقات ہوئی۔ نئی لڑکی کے لیے 50,000 روپے میں ان کا سودا طے ہوا ہے۔ 10,000 روپے شراب اور کھانے پینے کے خرچے کے طور پر اجیت کپور نے دینا تھے۔ لیکن ابھی 2 گھنٹے پہلے جب اجیت رات گزارنے کے لیے مالا کی کوٹھی پر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو مالا کا فون آ گیا۔ اس نے بڑی معذرت کے ساتھ سودا کینسل کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ پولیس کے چھاپے کا شدید خطرہ ہے۔ اب شیدہ یہ شبہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہو نہ ہو یہ اغوا شدہ لڑکی ہماری شعبہ ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے گوپی ناتھ کی سانس پھول گئی اور آواز کانپنے لگی۔ کیا شیدے کو سلسلے میں کوئی خاص کلو ملا ہے؟ کلو بس یہی ہے کہ وہ لڑکی پچھلے 48 گھنٹے میں اغوا ہو کر مالا کے پاس پہنچی ہے اور ہندو ہے۔
بہرحال اگر یہ کلو معمولی بھی ہے تو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تمہیں معلوم ہی ہوگا چند دن پہلے بھی شوبھا کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. وہ مقامی غنڈے ہی تھے. مالا نے بھی ایسے بہت سے غنڈے پال رکھے ہیں. اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا پولیس کے ذریعے مالا کے اڈے پر؟ نہیں، ایسے چھاپے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. شیدا خود بات کرنے مالا کی طرف جا رہا ہے. وہ مجھ سے صرف آگیا لینا آیا تھا. کیا آپ بھی ساتھ جا رہے ہیں؟ سوچ تو رہا ہوں کہ چلا جاؤں. کسی کو ضرور جانا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ شیدا کس قماش کا آدمی ہے اور آپ سے کتنا وفادار ہے، لیکن ایسے لوگوں پر مکمل بھروسہ کرنا اکثر غلط ثابت ہوتا ہے. ایک دم گوپی ناتھ کی آنکھوں میں چمک آئی. کیوں نہ تم چلے جاؤ اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں کہ ایسے معاملے ہینڈل کرنے کا تمہارا بہت تجربہ ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کچھ نہیں. بس تم تیار ہو جاؤ. مجھے تم پر پورا وشواس ہے اور بہت مان بھی ہے. میں نے پہلو بچانے کی کافی کوشش کی، لیکن گوپی ناتھ نے میری ایک نہیں چلنے دی. اس دوران میں مشتبہ کنور بھی وہاں آ گیا. اس نے بھی گوپی ناتھ کی تائید کی. ہاں، یہ مشورہ بھی دیا کہ میں شہر سے نکلنے سے پہلے اپنا حلیہ تھوڑا سا تبدیل کر لوں. ریڈی میڈ میک اپ کا سامان، مونچھیں، اسپرنگ، ہیئر کلر وغیرہ سروج کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا. مشتبہ کنور نے سامان سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا. قریباً آدھے گھنٹے بعد میں رشید عرف شیتے کے ہمراہ کرونا گاڑی میں سوار شہر کے وسطی حصے کی طرف جا رہا تھا. گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا. اس کے ساتھ گن مین راجہ بیٹھا تھا. میں اور شیدا عقبی نشست پر تھے. ناک میں اسپرنگ پھنسا کر اور کلوں میں خصوصی پیڈ رکھ کر میں نے چہرے میں خاصی تبدیلی کر لی تھی. اوپر کو اٹھی ہوئی نہایت گھنی مونچھوں اور ٹوپی نے بھی تبدیلی کے تاثر کو گہرا کیا تھا. رہی صحیح کسر لکھنوی طرز کے پیجامے اور انگرکھے نے پوری کر دی تھی. رات کے 10 بج چکے تھے، تاہم بھوپال کی سڑکیں بدستور بارونق تھیں. لوگوں کے ہجوم میں آنچل لہرا رہے تھے اور قہقہے بکھر رہے تھے. اسی ہجوم میں کہیں وہ معصوم صورت شوبھا بھی موجود تھی جو آج صبح گوپی ناتھ مینشن سے ٹیکسی پر سوار ہو کر اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی تھی. اسے ایک سازش کے تحت بھائی کی بیماری کی اچانک اطلاع دی گئی تھی. غالباً وہ ٹیکسی بھی اس سازش کا ایک حصہ تھی جو مین گیٹ سے باہر نکلتے ہی شوبھا کو مل گئی تھی. عین ممکن تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے علاوہ کوئی اور فرد بھی موجود ہو جس نے خود کو کسی طور سیٹوں کے درمیان چھپا رکھا ہو. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ راستے میں کوئی آنن فانن کوئی مسلح غنڈہ ٹیکسی میں گھس بیٹھا ہو اور اس نے شوبھا کو بے بس کر دیا ہو. کئی امکانات ہو سکتے تھے. راستے میں شیدا اور میں انہی امکانات پر بات کرتے رہے. شیدے کی باتوں سے تجربہ جھلکتا تھا. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک بیدار مغز غنڈے کی حیثیت سے وہ بھوپال کی رگ رگ سے واقف ہے. اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ وہ پورے شہر کو اپنی جیب میں لیے پھرتا تھا. اسے یقین تھا کہ اگر مالا سے اس کی ملاقات ہو گئی تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اغوا شدہ لڑکی کے بارے میں انہیں مکمل معلومات حاصل ہوں گی، اور اگر وہ لڑکی شوبھا ہی تھی تو پھر اسے مالا کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بھی شیدا مؤثر کردار ادا کر سکتا تھا. ان باتوں سے قطع نظر میرا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ شوبھا کو کسی قصبی عورت نے صرف اس لیے اغوا کرایا ہے کہ وہ اس کے جسم کی قیمت وصول کرنا چاہتی ہے یا اسے دھندہ کرانا چاہتی ہے. بھوپال میں ایک سے ایک حسین اور جوان لڑکی موجود تھی، پھر درمیانی شکل و صورت والی شوبھا ہی کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ اگر شوبھا کو اغوا کیا گیا ہے تو صرف اور صرف گوپی ناتھ اور دفینے کے حوالے سے اسے اغوا کیا گیا ہے. قریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ایک نیم رہائشی علاقے میں پہنچے. یہاں دکانیں بھی تھیں اور فیشنیبل قسم کے مکانات بھی. کرونا گاڑی ایک شاندار 2 منزلہ عمارت کے سامنے جا رکی. ڈرائیور گاڑی میں ہی رہا. میں اور شیدا راجہ کے ساتھ مین گیٹ میں داخل ہو گئے. یہاں احاطے میں 5-6 کاریں موجود تھیں. پہلے مسلح چوکیدار نے ہمیں گھورا اور پھر ایک سفید پوش شخص آگے بڑھا. اس نے شیدے کو پہچان کر سلام کیا. اس کے بعد بڑی احتیاط سے ہماری جامہ تلاشی لی. شیدے نے جامہ تلاشی سے پہلے ہی اپنا ریوالور نکال کر سفید پوش کے حوالے کر دیا تھا. میرے پاس کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں، اور جو تھا وہ تلاشی لینے والے کے ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا. میرا رامپوری خنجر. یہ خاص تکنیک کے ساتھ میری پنڈلی سے چپکا رہتا تھا. اس کا دستہ موٹائی میں صرف 1/8 انچ تھا، یعنی انچ کا قریباً 8واں حصہ. اس دستے میں پھل کے قریب ایک چھوٹا سا کھٹکا لگا ہوا تھا. جب میں اس کھٹکے کو دباتا، دستے کے اندر موجود اسپرنگ اسے پھیلا دیتے اور دستے کی موٹائی بڑھا کر قریباً 1 انچ ہو جاتی. پنڈلی کے ساتھ باندھتے وقت دستے کی موٹائی صرف انچ کا 8واں یا 7واں حصہ ہوتی تھی، لہٰذا وہ پنڈلی کا ہی حصہ بن جاتا تھا. گن مین باہر کھڑا رہ گیا. میں اور شیدا اندر داخل ہوئے. ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچے. فرش پر قیمتی قالین تھے. دیواروں کے ساتھ صوفے اور گاؤ تکیے وغیرہ رکھے تھے.
اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چوڑی دار پیجامے والا ایک کمسن لڑکا بڑے ادب سے مہمانوں کو پان سگریٹ وغیرہ پیش کر رہا تھا۔ سازندے ساز بجا رہے تھے اور ایک لڑکی جس نے باریک ساڑی پہن رکھی تھی دھیرے دھیرے ناچ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے مالا کو پہچان لیا۔ وہ ایک چوڑی چکلی عورت تھی، عمر 40 سے زیادہ نظر آتی تھی۔ رنگ کسی وقت گندمی رہا ہوگا لیکن اب سیاہی مائل ہو چکا تھا، جو یقیناً کثرت سگریٹ نوشی کا نتیجہ تھا۔ وہ شکل سے ہی کرخت اور بدلحاظ قسم کی عورت نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے بری چیز اس کے دانت تھے۔ پان میں رنگے ہوئے یہ ٹیڑھے میڑھے دانت ہنستے ہوئے اور بھی کراہیت آمیز ہو جاتے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سازندوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ رقاصہ بھی پسینہ پوچھتی ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ مالا نے اٹھ کر ہمارا استقبال کیا۔ وہ مردانہ لب و لہجے میں بات کر رہی تھی اور شیدے کو بار بار اوئے کہہ کر پکار رہی تھی۔ شیدے نے میرا تعارف سلیم اختر کے نام سے کروایا اور بتایا کہ میں حیدرآباد کا ایک شوقین مزاج صنعت کار ہوں، کام کے سلسلے میں بھوپال آیا ہوا ہوں اور شیدہ مجھے یہاں پہ لے آیا ہے۔ مالا مسکرا کر بولی، او یار شیدے، تیرا مہمان ہے تو پھر ہمارا بھی مہمان ہے، حکم کر، کیا خدمت کی جائے؟ شیدے نے مالا کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ ہمیں لے کر ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ شیدہ ٹھیٹھ بازاری انداز میں بولا، او کوئی سچل مال ہے بھی کہ نہیں؟ شیدے، تو بڑا مردود ہے، کبھی تجھے ایسا ویسا مال دیا ہے جو سچل نہ ہو؟ تو پھر نکال کوئی دانا۔ وہ ذرا توقف سے بولی، یار آج بڑی مجبوری ہے، تجھے پتہ ہے نا میں خاص بندوں کو انکار نہیں کرتی، لیکن آج بات ہی ایسی ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں کوئی نیا حرامزادہ آیا ہے، آج بڑے سخت چھاپے کی خبر اڑی ہوئی ہے۔ شیدہ مونچھے مروڑ کر بولا، دیکھ لے مالا، پھر ہم سے بھی تو بول بچن لگاتی ہے نا، کم از کم مجھے تو چھاپے کا ڈراوا نہ دے۔ مجھے پتہ ہے تیرے پاس 3 کوٹھیاں ہیں اور ایک کوٹھی تو ایسی ہے جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ کون سی ہوئے؟ وہی لارنس روڈ والی۔ تو واقعی بڑا کمینہ ہے شیدے۔ چل ٹھیک ہے، تو کڑی پسند کر لے، میں اسے شام نگر بھجوا دیتی ہوں۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی بجی۔ مالا فون سننے لگی۔ وہ عقب سے کچھ زیادہ موٹی اور چوڑی چکلی نظر آتی تھی۔ ہیلو، او کون ہے اوئے؟ اونچی آواز سے بول یار۔ اچھا کوئی بات نہیں، بس نخرے کر رہی ہوگی، ویسے بھی گرمی ہے ذرا سے، اے سی لگا دو، مگر ہوشیار رہنا کوئی چالاکی نہ دکھائے۔ کچھ دیر فون پر باتیں کرنے کے بعد اس نے ریسیور کیڈل پر رکھا اور پھر ہمیں ساتھ لے کر ایک کمرے کے سامنے آ گئی۔ اس نے کھڑکی کے سامنے سے پردہ کھینچا۔ ایک جگمگاتے کمرے کا منظر نظر آیا۔ یہاں 7-8 خوبرو لڑکیاں موجود تھیں، کوئی ساڑی پہنے تھی، کوئی جینس، کسی نے چوڑی دار پیجامہ اور کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم انہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ نیند تاریکی کی وجہ سے ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ سب مختلف کاموں میں مصروف تھیں، کوئی کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی، کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ 2 لڑکیاں قالین پر اوندھی لیٹی لوڈو کھیل رہی تھیں۔ بے شک وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، لیکن انہیں دیکھ کر شیدے نے فوراً ناک منہ چڑھائی۔ او مالا، کچھ واحگرو کا خوف کر، اسے جان دینی ہے کہ نہیں؟ او یہ سڑا ہوا مال ہمارے لیے رہ گیا ہے۔ او خدا کی بندی، میں نے تجھ سے سچل مال مانگا ہے، تو پیسے بھی سچل ہی دوں گا نا تجھے۔ کوئی نیا نکور دانا ہے تو دکھا میں، ورنہ ایسی گری پڑی تو ابھی 1000 اکٹھی کر دوں۔ شیدے، تجھے پتہ ہے کہ میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتی، جو چیز تھی وہ تجھے دکھاتی۔ مالا تو ڈنڈی مار رہی آج، مجھے تو کچھ اور ہی خبر ملی تھی۔ مثلاً کیا؟ کوئی نئی نکور لڑکی کیچ کی ہے تو نے؟ مالا کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا، لیکن ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک بااعتماد عورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھوٹی خبر اڑانے والے کو ایک زوردار گالی دی اور اس کی خواتین خانہ کے ساتھ بہت سے نامعقول مردوں کے رشتے جوڑ دیے۔ شیدہ اطمینان سے سنتا رہا۔ آخر میں بولا، بہرحال مالا جی، تھوڑی بہت آگ ہو تو دھواں نکلتا ہے نا۔ مالا صاف مکر گئی تھی کہ پچھلے 1-2 روز میں اس کے پاس کوئی نئی لڑکی آئی ہے۔ ہمیں مایوس دیکھ کر اس نے بالائی منزل پر ہمیں 2 اور لڑکیاں دکھائیں۔ یہ لڑکیاں ماڈلنگ کے شعبے سے نئی اس دھندے میں آئی تھیں اور واقعی خاصے کی چیز تھیں۔ مالا نے انہیں VVIP کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال ان لڑکیوں کو دیکھ کر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کچھ دیر مالا کے پاس بیٹھنے اور اس کی ٹھیٹھ بازاری باتیں سننے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ گوپی ناتھ بڑی بے قراری سے ہمارا منتظر تھا۔ شیدے نے گوپی ناتھ کو مکمل رپورٹ دی۔ شیدے کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ مالا اغوا شدہ لڑکی کے بارے میں چھپا رہی ہے۔
یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اغوا شدہ لڑکی شوبھا ہی ہوگی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس ایک اغوا شدہ لڑکی موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسے پچھلے 48 گھنٹے کے اندر اغوا کیا گیا تھا اور وہ لڑکی ہندو تھی۔ گوپی ناتھ ایک دم آگ بگولا نظر آنے لگا۔ مالا اگر کوئی معمولی پیشہ ور عورت ہوتی تو گوپی ناتھ ابھی اسے پولیس کے ہاتھوں گرفتار کراتا، اور پولیس کو پیسہ لگایا جائے تو وہ پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن مالا کے ہاتھ بھی گوپی ناتھ ہی کی طرح لمبے تھے۔ اس کے علاوہ مالا ایک نہایت خطرناک عورت بھی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس پر چڑھائی کی جاتی تو وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آتی اور شوبھا کو مار کاٹ کر غائب کر دیا جاتا۔ گوپی ناتھ صاف طور پر اعصاب زدگی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس کا ناتواں جسم اس کے طاقتور غصے کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا اور مسلسل ہانپ رہا تھا۔ گوپی ناتھ کچھ دیر گہری سوچ میں کھویا رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر وہ شدت سے کھانستا رہا، پھر اس نے انہیلر لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کبھی کبھی بھگوان بھی عجیب کھیل دکھاتا ہے۔ میں تم سے ملاقات کا شوقین تھا، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے ان ہنگاموں کے واقعات سنوں جو آج سے 10-12 سال پہلے تمہارے اور شنکر کے درمیان بمبئی میں ہوئے تھے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ویسا ہی ایک ہنگامہ یہاں بھی شروع ہو گیا۔ وشواس کرو کہ شوبھا کی گمشدگی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں یقیناً تمہیں پریشان نظر آ رہا ہوں گا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ تمہاری موجودگی نے میری پریشانی کو آدھے سے بھی کم کر دیا ہے۔ ایک عجیب طرح کی ڈھارس بندھی ہے میری، اور سچی بات ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈھارس بندھی ہوئی کیوں ہے۔ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر ڈرامائی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر حسب عادت بلا کسی تمہید کے اچانک بولا، کیا شوبھا کی تلاش میں تم میری مدد کرو گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ نائس، ویری نائس، گوپی جوش سے بولا، پھر واکنگ اسٹک کے سہارے 3-4 قسطوں میں جسم کو ہچکولے دے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بھی بیٹھنے کو کہا۔ اپنے بھتیجے چندر پرکاش کو ایک شاندار گالی دینے کے بعد اسے اپنی گڈ بکس میں سے خارج کرنے کے بعد وہ بولا، یوں تو 4-5 قسم کے خطرناک بندے موجود ہیں میرے پاس، لیکن میرے نزدیک ان کی حیثیت جسم فروشوں سے زیادہ نہیں۔ کرایہ دے کر ان سے کوئی بھی مشکل کام کرایا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شوبھا کا معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں کسی طرح کا بھی رسک لینے کو تیار نہیں۔ یہ شیدہ کسی حد تک وشواس کے قابل ہے، لیکن مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ مل کر کوشش کرو تو میرا من کہتا ہے کہ ایک آدھ دن میں تم لوگ شوبھا کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی تاؤ جی، لیکن پھر وہی لیکن، مجھے یہ لفظ لیکن اچھا نہیں لگتا، شاید اس لیے بھی کہ یہ وہ خبیث چندر پرکاش بہت استعمال کرتا ہے۔ چندر پرکاش نے گوپی ناتھ کا سارا کاروبار سنبھال رکھا تھا اور ہر معاملے میں وہی کرتا دھرتا تھا۔ اس کے باوجود گوپی ناتھ اس کے لیے خبیث، حرامی اور راکشس وغیرہ کے القاب اکثر استعمال کرتا تھا۔ تایا بھتیجے میں یہ قربت اور بیگانگی کا رشتہ عجیب و غریب تھا۔ شاید اس میں کسی حد تک جنریشن گیپ کو بھی دخل تھا۔ ٹھیک ہے تاؤ جی، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں۔ گوپی ناتھ خوش ہو گیا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس کی بانچھوں میں فراوانی سے تھوک چمکنے لگا۔ میں نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تاؤ جی، میرا خیال ہے آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے، تفتیش کا پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ اپنا ذہن کھلا رکھا جائے، نہ تو کسی پر بے تحاشا شک کیا جائے، نہ کسی مشکوک کو غیر ضروری طور پر نظر انداز کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں۔ کیا یہاں آپ کو کوئی ایسا فرد نظر آتا ہے جس کو شوبھا کی گمشدگی سے کسی طرح کا فائدہ پہنچ سکتا ہو؟ اگر کوئی ایسا فرد آپ کی نگاہ میں ہے تو بلا تردد مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ گوپی ناتھ کی جھریوں بھری پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں نظر آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا دھیان ادھر مبذول ہو گیا جدھر میں مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، چندر کے بارے میں میری رائے کبھی اچھی نہیں رہی۔ یہ میری رحم دلی ہے کہ میں نے کاروبار اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے وہ 10-15 ہزار روپے تنخواہ پانے والے مینیجر سے بھی لے سکتا ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ وہ مینیجر اس سے اچھا کام کرے۔ چندر پرکاش ایک ایسا آدمی ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ اکاؤنٹس میں بھی ہیرا پھیری کرتا ہے۔ کئی فائلوں میں نے اس کے گھپلے بھی پکڑے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس چھوکرے میں لالچ حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ سور کا تخم چاہتا ہے کہ راتوں رات ارب پتی بن جائے۔ اگر میں اپنے اہل خانہ میں سے کسی پر شک کر سکتا ہوں تو پھر یہ چندر ہی ہے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔
ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ چندر میں لالچ کا مادہ موجود ہے، تو یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ لالچ اکثر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ گوپی ناتھ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ چندر کے بارے میں اس سے ملتی جلتی باتیں ایک اور شخص نے بھی کہی ہیں۔ میں خدا نخواستہ چندر کو ملزم نہیں ٹھہرا رہا، لیکن تفتیش کے ابتدائی مرحلے میں پولیس والے ہلکے سے ہلکے شک کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر اس معاملے میں اس حرامی چندر کا ہاتھ نکلا نا، تو بھگوان کی سوگند میں سے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ سڑکوں پر بھیک نہ منگوا دی باپ بیٹے کو تو میرا نام گوپی ناتھ نہیں۔ تاؤ جی، میں آپ کے دلی جذبات سمجھ رہا ہوں، لیکن بہتر یہ کہ اس موقع پر تحمل سے کام لیا جائے۔ تم اندر جا کر شوبھا کی ماں کے بین سن لو نا، تو کبھی مجھے تحمل کا مشورہ نہ دے سکو۔ جہانی ایک سندر جوان لڑکی کا معاملہ ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی عزت اور اس کے جیون کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسا آدمی فراہم کر سکتے ہیں جو چندر پرکاش کی نقل و حرکت پہ مکمل نظر رکھے اور ہمیں فوری طور پر رپورٹ بھی پہنچاتا رہے؟ گوپی بولا، میری دواؤں کی پیکنگ کی فیکٹری میں ایک آدمی بہت بھروسے کا ہے، وہ اکثر مجھے چندر کی کارستانیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ نہیں، فیکٹری یا دفتر کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص ہو جسے چندر پہچانتا نہ ہو۔ وہ شخص بآسانی اس کا پیچھا کر سکے گا اور اس کے قریب رہ سکے گا، بلکہ اگر ایسے 2 بندے ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں بھی شفدت کو فون کرتا ہوں، وہ انتظام کر دیتا ہے۔ فون کرنے کے تھوڑی دیر بعد مجھے گوپی نے بتایا کہ انتظام ہو گیا۔ کوٹھی سے باہر تھوڑے فاصلے پر 2 موٹر سائیکلوں پر 2 افراد موجود ہیں۔ اگر چندر کوٹھی سے نکل کر کہیں جاتا ہے تو وہ بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کا پیچھا کریں گے۔ چندر کی طرف سے میرا دھیان کچھ ہٹا تو ایک بار پھر چوڑی چکلی مالا میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے بار بار اس کی وہ مختصر گفتگو یاد آ رہی تھی جو اس نے ٹیلی فون پر کی تھی۔ اس نے کسی مرد کو تسلی دی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لڑکی نخرے کر رہی ہے مگر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لڑکی کے متعلق اس نے فون پر کچھ ہدایات دی تھیں۔ فون پر ہونے والی اس گفتگو کے علاوہ مجھے وہ منظر بھی یاد آ رہا تھا جب شیدے نے مالا سے کہا تھا کہ اس نے کوئی نئی نکور لڑکی کیچ کی ہے، تو مالا کے چہرے نے ایک دم رنگ بدلا تھا۔ اس فقرے کے نتیجے میں مالا ایک لمحے کے لیے اپنے تاثرات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی، اور اسی لمحے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ پھر مالا کے حوالے سے ایک اور بات بھی غور کرنے والی تھی۔ ابھی باتوں باتوں میں گوپی ناتھ نے بتایا تھا کہ مالا بھوپال کے باخبر ترین افراد میں سے ایک ہے۔ اس نے باقاعدہ گروہ ترتیب دے رکھا ہے۔ اس گروہ کے افراد بھوپال کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اور اخباری نامہ نگاروں کے انداز میں مالا کو تازہ ترین خبریں دیتے رہتے ہیں۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو پھر مالا شک کرنے کی مناسب وجہ موجود تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ کسی طور پر اس بات سے آگاہ ہو گئی ہو کہ چٹے پل والی حویلی کا معروف دفینہ بھوپال میں موجود ہے، اور 80 سالہ بڈھا گوپی ناتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دفینہ اس کی تحویل میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ واقعی باخبر عورت تھی تو پھر یہ بات بھی اس کے علم میں آ سکتی تھی کہ گوپی ناتھ کے گھر میں موجود افراد در حقیقت دفینے کے شکاری ہیں، اور ان میں ایک ایسا فرد بھی شامل ہے جس کا شمار امریکہ کے گنے چنے عمرہ میں ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ دفینے کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نے گوپی کی منظور نظر اور رازدار شوبھا کو اغوا کرا لیا ہو۔ مجھے سوچ میں گم پا کر مسٹر جی کلارک میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ہاں مسٹر شاہ جہاں، کیا سوچا ہے؟ یہی سوچ رہا ہوں سر کہ کیا سوچنا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گوپی ناتھ کا دل جیتنے کا یہ اچھا موقع ہے شاہ جہاں۔ اگر تم شوبھا کی برآمدگی میں اس کی مدد کر سکے نا تو مجھے یقین ہے کہ یہ خپتی بڈھا تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ اسی دوران رشیدہ آتا دکھائی دیا۔ مسٹر کلارک نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، تم اپنی پوری کوشش کرو، گڈ لک۔ وہ لان کی سمت چلے گئے۔ یہاں ٹیوب لائٹس کی دودھیا روشنی تھی اور آدھی رات کو بھی دن کا سما نظر آ رہا تھا۔ لان میں لگی ہوئی رنگین چھتریاں بہت بھلی لگتی تھیں۔ ایسی ہی ایک چھتری تلے مجتبیٰ کنور بیٹھا صفدر سے باتیں کر رہا تھا۔ ان کے قریبی سائیں عالی ٹھنڈی گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اسے بے سود پڑے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ بالائی منزل کی چھت سے لان میں گرا ہے اور گرتے ہی جا بحق ہو گیا ہے۔ شیدہ اور میں لان کے ایک دور افتادہ کونے میں چھتری کے نیچے آرام دہ کرسیوں پہ جا بیٹھے۔ میں نے شیدے سے کہا، صورتحال کے مطابق ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کی ضرورت ہے شیدے، کیوں نہ ہم براہ راست مالا پہ ہاتھ ڈال دیں؟ کیا مطلب؟ مالا سے ملنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس پر شک کرنا ان مناسب ہے۔ اس شک کو غلط یا درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے، لیکن وقت ہمارے پاس موجود نہیں، تو پھر کیوں نہ ہم ڈائریکٹ مالا کی گردن دبوچ لیں؟ بے شک وہ گنڈی ہے، لیکن جب کنپٹی پر پستول ہو اور پستول رکھنے والا گولی چلانے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ شیدے کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ شاہ جہاں صاحب،
یہ مالا صرف بدماش ہی نہیں، بہت ٹیڑھی عورت بھی ہے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ سیدھی سیدھی ٹکر لینے سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، اگر مالا نے پولیس کے خوف سے اغوا شدہ لڑکی کو کہیں چھپایا ہے تو پھر وہ ضرور اس لارنس روڈ والی کوٹھی میں ہوگی۔ یہ مالا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ ہے۔ اس نئے ٹھکانے کے بارے میں چند لوگوں کے سوا ابھی کسی کو نہیں معلوم۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ کوٹھی پر چھاپا مارا جائے؟ نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا۔ اول تو مقامی پولیس مالا کے خلاف اس قسم کی کارروائی سے ہی گریز کرے گی، اور اس کی وجہ یہ کہ پولیس میں مالا کے بے شمار ٹاؤٹ ہیں۔ اگر گوپی ناتھ صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایسی کارروائی ہوئی بھی تو الٹا نقصان ہوگا۔ مالا بہت زہریلی عورت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شوبھا کو پولیس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ویسے ہی قتل کرا دے۔ اس کی صفاقی کی ایک خبر پچھلے دنوں ہی اخباروں میں چھپ چکی ہے۔ گاؤں کی ایک لڑکی اس کے کوٹھے سے بھاگ کر تھانے پہنچ گئی تھی۔ تھانے والوں کو نہ صرف لڑکی مالا کو واپس کرنا پڑی، بلکہ چند روز بعد لڑکی کی کٹی پھٹی لاش ایک سڑک سے ملی تھی۔ ساری رات اس پر سے ٹریفک گزرتا رہا تھا اور جسم کے چیتھڑ اڑ گئے تھے۔ جب جسم کا قیمہ ہو گیا ہو تو بھلا پوسٹ مارٹم سے کیا ملتا ہے؟ اور پوسٹ مارٹم کرنے والے بھی کون سے پاک پوتر ہوتے ہیں؟ ان کی جیبوں میں نوٹ ٹھونسے جائیں نا تو ہر طرح کی رپورٹ بن سکتی ہے۔ لوگوں کو بس یہی پتہ چلا کہ لڑکی ایک بار پھر فرار ہو کر بھاگ رہی تھی کہ ٹرک کے نیچے آ کر کچھ لی گئی۔ حقیقت بس خاص لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکی کو مالا کے پالتو گنڈوں نے کئی روز تک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ بیک وقت کئی آدمی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جب وہ کمزور و ناتواں اپنے جسم پر انگنت زخم کھا کر اور سسک کر مر گئی تو اس کی لاش سڑک پر پھینک کر کئی مرتبہ اس کے اوپر سے گاڑی گزار دی گئی۔ ایسے معاملوں میں مالا بڑی بے رحم ہے۔ آج تک یہی سنا تھا کہ مرد عورتوں پر ظلم توڑتے ہیں، لیکن یہ اپنی ہی ذات کا خون پینے والی عورت ہے۔ اس کے قبضے میں جو لڑکیاں ہیں ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ بس وہی سکون سے رہتی ہیں جو مالا کی ہر بات بے چوچرا مانتی ہیں۔ تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ پولیس کے ذریعے مالا پر چڑھائی کی گئی تو مغویہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر اگر کسی چال کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوا جا سکے تو اور بات ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اس میں بھی بے شمار خطرات ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب شوبھا کی کٹی پھٹی لاش کسی سڑک سے ملے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اس کام میں جو خطرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ چلیں۔ کہاں؟ مالا کی لارنس روڈ والی کوٹھی۔ میں نے جواب دیا۔ شیدھا بھوپال کا نامی گرامی بدماش تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم شیدھے کی کرونا میں بھوپال کے شمالی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ اس مرتبہ گاڑی شیدھا خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ راجہ عقبی نشست پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ صفدر تھا۔ صفدر بولا، شاہ جہان صاحب، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ اگر مالا کے ہاتھوں اغوا ہونے والی لڑکی نرس شوبھا ہی ہے اور اسے دفینے کے چکر میں اغوا کیا گیا ہے تو اسے اغوا کرنے کے فوراً بعد مالا نے اس کا گاہک کیوں ڈھونڈنا شروع کر دیا؟ اس کا جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ شیدھے نے سگریٹ کا طویل کش لے کر کہا، مالا کی بے رحمی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی لالچی عورت بھی ہے۔ کہیں سے ایک پیسے کا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو اسے چھوڑتی نہیں۔ ممکن ہے وہ شوبھا سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو، شوبھا بتانے سے انکار کرے گی۔ مالا نے فیصلہ کیا کہ لڑکی سے مار پیٹ کی جائے، لیکن مالا کی مار پیٹ کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ وہ گھوں سے مار مار کر ہی لڑکیوں کی کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ جب ایک بار وہ کسی لڑکی کو مارنے پر آ جاتی ہے نا تو پھر یہ نہیں سوچتی کہ اس کا کیا بچے گا اور کیا رہے گا۔ ہو سکتا ہے مار پیٹ سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ لڑکی کے پیسے کھڑے کر لیے جائیں، لیکن پھر اس نے سودا خود ہی کینسل کیوں کر دیا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ شوبھا وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئی ہو جو مالا پوچھنا چاہ رہی تھی، یوں اس کے سر سے یہ بلا ٹل گئی ہو۔ اس طرح کی قیاس آرائیوں میں راستہ کٹ گیا اور ہم درختوں سے گھری ہوئی ایک بالکل سنسان سڑک پر سفر کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض کوٹھی کے سامنے سے گزرے۔ اس علاقے میں سب کوٹھیاں بڑی بڑی تھیں اور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھی۔ شیدھے نے چلتی گاڑی میں انگلی کے اشارے سے بتایا کہ یہ وہ کوٹھی ہے جہاں مالا نے اڈا قائم کر رکھا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ کوٹھی کے مین گیٹ پر منسٹر A.R. چوپڑا کے نام کی پلیٹ لگی تھی۔ شیدھے نے قریباً 1 فرلنگ آگے جا کر گاڑی درختوں میں روک لی۔ میں نے کہا، یہ منسٹر کی نیم پلیٹ کا کیا چکر ہے بھائی؟ چند ماہ پہلے تک اس کوٹھی میں صوبائی وزیر A.R. چوپڑا کی رہائش تھی، اب وہ مستقل طور پر دلی شفٹ ہو گئے۔ وزیر صاحب کی اجازت سے اس کوٹھی میں مالا نے پکے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ اکثر لوگ اب بھی یہی سمجھتے کہ یہ منسٹر صاحب کی رہائش گاہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کسی چھوٹے موٹے پولیس افسر کو کوٹھی کے قریب پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کوٹھی میں دھندا وغیرہ نہیں ہوتا، لہٰذا قرب و جوار کے رہائشی بھی مطمئن ہے۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار کم از کم 15 فٹ اونچی تھی، اس کے اوپر باہر کی طرف مڑی ہوئی خمدار سلاخیں لگی تھیں۔ تمام باؤنڈری وال پر روشنی موجود تھی۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا، پھر بھی گیٹ پر 2 مسلح افراد چوکس موجود تھے۔ کوٹھی کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آئی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں نگرانی کے انتظامات مکمل ہیں۔ اچانک 2 سائیکل سواروں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں پیڈل چلاتے مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ ایک سائیکل سوار کے ہاتھوں میں ربڑ کے موٹے دستانے تھے اور سائیکل کے ہینڈل سے تھیلا جھول رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بجلی کے محکمے کے لائن مین ہیں اور کسی شکایت کے نتیجے میں نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے آواز دے کر انہیں روکا اور شیدے کو ہدایت کی کہ وہ گاڑی ریورس کرے۔ گاڑی سائیکل سواروں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پچھلے چند سیکنڈ کے اندر میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے صفدر کو آنکھ کا مخصوص اشارہ کیا۔ ہم دونوں گاڑی سے باہر نکل آئے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سائیکل سوار جہاں رکے تھے وہاں بھی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ قریباً 1 منٹ بعد دونوں لائن مین کرونا گاڑی کی پچھلی نشست پر بے ہوش پڑے تھے اور شیدے کا گن مین ان کے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ ایک لائن مین کی گردن پر میں نے اپنے بازو کا مخصوص دباؤ آزمایا تھا، دوسرے کو قدرے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی کھوپڑی کو صفدر نے 2 بار ریوالور کے دستے سے بجایا تھا۔ لائن مینوں کے کپڑے اتار کر میں اور صفدر سڑک کے کنارے گھنے درختوں میں چلے گئے۔ 10-15 منٹ بعد ہم لائن مینوں کے روپ میں بالکل تیار تھے۔ صفدر پر یہ لباس بالکل فٹ بیٹھا تھا، تاہم مجھے ذرا سا تنگ تھا۔ پسینے سے بھیگی ہوئی میلی کچلی قمیض میں سخت مشقت کی انمول خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے قمیض کی چھوٹی آستینیں چھپانے کے لیے انہیں اڑس لیا تھا اور پتلون ذرا نیچے کر کے باندھی تھی تاکہ ٹخنے ننگے نہ ہوں۔ شیدے کو معلوم نہیں تھا کہ ہم دونوں کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم تھا، حالانکہ ہم نے آپس میں اس موضوع پر کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ بس یہ ذہنی امانگی تھی کہ خطرناک صورتحال میں کارروائی کے وقت میں اور صفدر بغیر کچھ کہے سنے بہت کچھ سمجھ جاتے تھے۔ میں نے شیدے اور راجہ کو مختصر الفاظ میں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہیں گاڑی میں موجود رہیں۔ شیدہ پوری بات سمجھ گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اور صفدر پیدل چلتے ہوئے واپس اس کوٹھی پر پہنچے جس کے گیٹ پر منسٹر کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ ہم دونوں نے سائیکلوں پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کی، تاہم سائیکلیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم نے اندازہ لگایا کہ کوٹھی کو بجلی سپلائی کرنے والا موٹا تار عقب سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ بجلی کی سپلائی عقبی لائن سے لی گئی تھی۔ ہم عقبی سڑک پر پہنچے اور معمولی کوشش سے اس کھمبے کا سراغ لگا لیا جس کے ساتھ کوٹھی کی سپلائی لائن منسلک تھی۔ میں نے کمر میں پیٹی باندھی، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے اور کھمبے پر چڑھ گیا۔ قریباً 1 منٹ بعد A.R. چوپڑا کی پوری کوٹھی گہری تاریکی میں ڈوب گئی۔ میں اطمینان سے نیچے اترا۔ صفدر اور میں سائیکلوں پر سوار ہوئے اور واپس گاڑی تک پہنچ گئے۔ سائیکلیں درختوں میں چھپانے کے بعد ہم بھی گاڑی میں جا بیٹھے۔ گرمی کافی زیادہ تھی، ایسے میں پوری کوٹھی کی برقی رو منقطع ہو گئی تھی۔ یقینی بات تھی کہ مکین ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں سے گھبرا کر نکل آئے ہوں گے۔ اب انہیں فوری طور پر بجلی کے قریبی دفتر سے رابطہ کرنا تھا۔ یہ رابطہ بذریعہ فون ہو سکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی ملازم از خود بجلی کے دفتر کی طرف دوڑ لگا دیتا۔ صرف 5-10 منٹ کے اندر ہی نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ کوٹھی کا مین گیٹ کھلا اور ملازمین نظر آئے۔ ایک ملازم کے ہاتھ میں 15-20 فٹ لمبا بانس تھا۔ 2 ملازم بانس سمیت کوٹھی کے عقبی سڑک پر چلے گئے۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو ایک ملازم بانس کے ذریعے مین سپلائی لائن سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ یوں ہلانے جلانے سے برقی رو بحال ہو جائے گی، لیکن میں کنیکشن مکمل طور پر علیحدہ کرایا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں ملازم نامراد واپس آ گئے۔ اب میرے اور صفدر کے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں نے شیدے کو سمجھا دیا کہ اگر بجلی کے محکمے کے اصل لائن مین کوٹھی کی طرف آتے دکھائی دیں تو وہ کسی نہ کسی طور انہیں کوٹھی میں داخل ہونے سے روک لے۔ میرے پاس 10 گولی والا اٹالین ماؤزر اور صفدر کے پاس پستول تھا۔ ہم دونوں نے یہ ہتھیار اوزاروں والے تھیلے میں ڈالے۔ تھیلا میں نے اپنی سائیکل سے لٹکایا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک خطرہ بہرحال موجود تھا اور وہ یہ تھا کہ عین ممکن ہے کہ کوٹھی کے مکینوں نے ابھی تک بجلی کے دفتر فون ہی نہ کیا ہو۔ بغیر شکایت کے لائن مینوں کا کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ جانا گارڈز کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے دلیل موجود تھی۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم سڑک سے گزر رہے تھے، منسٹر صاحب کی کوٹھی تاریکی میں دیکھی تو رک گئے۔ تاہم خیریت گزری۔ کوٹھی کے خوخار صورت والے گارڈز نے ہم سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، بلکہ ہمیں دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ ہم سائیکلوں سمیت اندر گھس گئے۔
یہ منسٹر کی کوٹھی تھی، لہٰذا اس کا شاندار ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ کوٹھی کے کسی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ موم بتیوں اور ٹارچوں وغیرہ کی روشنی تھی۔ مین سوئچ کس جانب کو ہے صاحب جی؟ میں نے گارڈ سے پوچھا۔ مین سوئچ تو برآمدے میں ہوئیں گا، لیکن اپن کا خیال ہے کہ باہر کمبل سے تار ہلا ہے۔ چلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پہلے فیوز وغیرہ تو دیکھ لیں۔ بھائی فیوز وغیرہ دیکھنے کے بعدش تو تمہیں فون کیا ہے، فیوز کا پتہ ہوتا تو ہم لوگ خود نہ ٹھیک کر لیتے ہیں، اوپر کھمبے سے تار ہلا ہے بھائی۔ صفدر نے بڑی اطاعت مندی سے سر ہلایا۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہم کوٹھی کے عقبی دروازے سے باہر آئے۔ میں ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر کھمبے پہ چڑھا۔ صفدر نے نیچے سے ٹارچ کی روشنی پھینکنا شروع کی۔ وہ روشنی تو ضرور پھینک رہا تھا، لیکن ایسے زاویے سے کہ مین لائن سے اترا ہوا تار نیچے سے نظر نہ آئے۔ میں یوں ہی ادھر ادھر ہاتھ چلانے لگا۔ کھمبے پر سے کوٹھی کا عقبی حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کوٹھی کا حدود اربا ذہن نشین کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نیچے سے صفدر نے کہا، استاد جی اما دھیان سے، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ ابے کیا ہانک رہا ہے، شادی تیری نہیں اور دھیان میں رکھوں؟ او سمجھا کرو نا استاد جی، کرنٹ کھا کر گرو گے تو میرے ہی اوپر آؤ گے نا۔ ابے تو ہٹ جانا نیچے سے۔ واہ واہ، یہ کیا باتیں ہوئی؟ اپنے استاد کو اوپر سے گرتے دیکھ کر نیچے سے ہٹ جاؤں؟ یہ تو کوئی استاد کا احترام نہ ہوا نا۔ او یار تم نے کیا جگت بازی شروع کر دی ہے، ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ۔ ایک گارڈ ترش لہجے میں بولا۔ میں نے جو ہاتھ چلانا تھا وہ تو آدھے پون گھنٹے پہلے ہی چلا دیا تھا۔ یوں ہی 2-3 منٹ گزار کر میں نیچے آ گیا۔ اوپر تو سب ٹھیک ہے جی، خرابی کہیں اندر ہوئیں گی۔ میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، ہاں اندر ہی ہوئیں گی۔ صفدر نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ہم دونوں ہی کے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی اور ہم مارا ماری کے موڈ میں تھے، لیکن مسئلہ مغویہ کا تھا۔ اگر وہ واقعی اندر موجود تھی تو پھر ہمیں احتیاط سے کام لینا تھا۔ ہم دونوں گارڈز کے ساتھ واپس کوٹھی میں آئے۔ ایک موٹی عورت جو صورت سے ہی نائکا نظر آتی تھی پکار کر بولی، اے مستری، کتنی دیر لگے گی بھائی؟ ادھر ہم لوگوں کا سارا عرق نکل گیا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے بڑی تیزی سے پنکھا جھل رہی تھی۔ میڈم، خرابی کا پتہ چل جائے کہ کہاں ہے، پھر 1 منٹ میں ٹھیک کر دیں گے۔ صفدر نے بھی تائید کی، ہاں جی، بس خرابی کا پتہ چل جائے کہ کہاں ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 1 منٹ میں خرابی دور اور ہم بھی دور۔ آخری الفاظ اس نے سرگوشی میں کہے۔ ہم نے مین سوئچ والا باکس کھولا۔ مین سوئچ کے ساتھ ہی بورڈ بھی موجود تھا۔ 15-20 گرپس لگے ہوئے تھے۔ ان گرپس کے عقب میں سرخ اور نیلے تاروں کا جال تھا۔ میں نے بڑے ماہرانہ انداز میں ان تاروں کا جائزہ لیا۔ کچھ پلے نہیں پڑا، لیکن میں اور صفدر مسلسل تفہیمی انداز میں سر ہلاتے رہے۔ میں نے 2-3 جگہ سے تار کاٹ دیے اور انہیں یوں ہی ادھر ادھر جوڑ دیا۔ اس کے بعد تمام گرپس چیک کیے۔ کوٹھی کے بیشتر مکین ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں 2-3 مکین تو خاصے خوبصورت تھے۔ یہ خوبرو لڑکیاں تھیں۔ گرمی کے سبب وہ کپڑوں سے باہر ہو رہی تھیں، بلکہ ایک تو بہت ہی مختصر لباس میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم پر بمشکل آدھا گز کپڑا تھا۔ یوں ہی خانہ پوری کے لیے اس نے ایک باریک سی شال کندھوں پر ڈال لی تھی۔ گرمی تو غالباً بہانہ ہی تھی، ورنہ اس عریانی کا سبب یقیناً کچھ اور مصروفیات رہی ہوں گی۔ مردوں میں 2 تو جوا سال تھے اور ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ مجھے لڑکی کی طرف دیکھتے پا کر صفدر بولا، استاد جی دھیان سے، کرنٹ بہت ہے۔ کرنٹ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر اصل خرابی کا پتہ چلے تو پھر بات ہے نا، کہیں کسی کمرے میں نہ ہو۔ صفدر منمنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ 5-10 منٹ کی رفاقت کے بعد ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہاں موجود حضرات میں سے کسی کو بھی بجلی کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ ہماری جھجک دور ہو رہی تھی۔ اے سی کتنے کمروں میں لگائے جی؟ 3 کمروں میں ہے، موٹی عورت بولی۔ ہمیں دکھا سکتی ہیں؟ کیوں، وہاں کیا خرابی ہے؟ ہاں جی، بعض اوقات تار گرم ہو کر آپس سے مل بھی تو جاتے ہیں۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد موٹی عورت سینئر گارڈ سے بولی، اے مستری کو اے سی دکھا دو۔ چلو۔ گارڈ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ صفدر بھی میرے ساتھ چل دیا۔ اوزاروں والا تھیلا وہیں پڑا رہ گیا۔ اوے چوغت، وہ تھیلا تو پکڑ لے، تھیلے کے بغیر اپنی ماں کا سر ٹھیک کرے گا کیا؟ اوہو واقعی، تھیلے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے معنی خیز لہجے میں کہا، ابے تم دونوں باتیں بہت کرتے ہو۔ سینئر گارڈ نے سنجیدگی سے ہمیں ڈانٹا۔ وہ ہمیں لے کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے ذہن میں وہ فقرہ ابھی تک گونج رہا تھا جو آج رات پہلے پہر مالا نے ٹیلی فون پر کہا تھا۔ اس نے کسی لڑکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے کسی ماتحت سے کہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس ذرا نخرے کر رہی ہوگی۔
ویسے بھی گرمی ہے، ذرا اے سی لگا دو۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ عین ممکن ہے کہ مالا نے اسی وقت اسی کوٹھی میں بات کی ہو اور وہ مغویہ لڑکی اسی کوٹھی میں کسی اے سی والے کمرے میں موجود پائی جائے۔ ہم نے پہلے کامن روم دیکھا، یہاں چاروں طرف صوفے لگے تھے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات پہلے پہر یہاں زبردست محفل جمی رہی ہے۔ شراب کی خالی بوتلیں، سگریٹوں کے ٹوٹے اور تاش کے پتے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ یہ ایک نہایت ایڈوانس گھرانہ تھا اور ایسے لوگ گھر میں کام کے لیے آنے والے معمولی مستریوں سے کچھ نہیں چھپایا کرتے، بلکہ غیر شعوری طور پر یہ سب کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جاہل لوگوں پر بھی ان کے ماڈرنزم کی دھاک بیٹھ جائے۔ میں نے اے سی کا معائنہ کیا، اس کا سوئچ اور ساکٹ وغیرہ دیکھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا اے سی دیکھا، یہ ایک بیڈ روم میں تھا، اور اس کے بعد تیسرے کی باری آئی، یہ بھی ایک بیڈ روم میں تھا۔ اس بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہاں بیڈ پر ایک لڑکی موجود تھی۔ غالباً ہماری آمد کی وجہ سے اس نے لیٹے لیٹے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا تھا اور جسم پر ایک باریک اوڑھنی پھیلا لی تھی۔ لڑکی کے قریبی سائڈ ٹیبل پر چند ایک دوائیں پڑی تھیں۔ کمرے میں ایک پورٹیبل لائٹ جل رہی تھی۔ ایک ملازمہ لڑکی کے سرہانے کھڑی اسے مسلسل پنکھا جھلنے میں مصروف تھی۔ تاہم جب ہم اندر آئے تو یہ ملازمہ کسی کام سے باہر نکل گئی۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی گارڈ ایک دم چوکس نظر آنے لگا۔ کندھے سے لٹکی ہوئی G3 رائفل پر اس نے اپنا داہنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس قسم کی حرکتیں اضطراری ہوتی ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو بہت سے انکشافات کر جاتی ہیں۔ جس وقت میں نیچے بیٹھ کر اے سی کا معائنہ کر رہا تھا تو میری نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے ایک لمحے میں مجھے یقین دلا دیا کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی مغویہ ہے۔ لڑکی ذرا سا ہلی تو اوڑھنی اس کے سر سے ہٹ گئی۔ مجھے لڑکی کی کلائی نظر آئی۔ یہ کلائی اس نے موڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کلائی پر دھاریوں جیسے 2-3 زخم تھے، بالکل جیسے سرخ لکیریں کھینچ دی گئی ہوں۔ یہ زخم چوڑیاں ٹوٹنے سے آئے تھے۔ میں نے نظر بچا کر صفدر کو آنکھ کا مخصوص اشارہ کیا۔ اس نے اوزاروں کے تھیلے میں ہاتھ ڈال لیا، لیکن نکالا کچھ نہیں۔ ظاہر ہے وہ پستول تھام کر بیٹھا تھا۔ گارڈ جھنجھلا کر بولا، یار تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آدھا گھنٹہ ہوگا تمہیں پھرتیاں دکھاتے۔ ابھی اس کا فقرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ میں عقب سے جھپٹا اور اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں کس لی۔ اس کے ہونٹوں سے اوہ کی بس ہلکی سی آواز نکل سکی۔ عین اسی لمحے صفدر نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور ہمارے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہونے والی نائکا کو چھاپ لیا۔ اس کا ہاتھ نائکا کے منہ پر آیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے نائکا کی کن پٹی پر 38 بور کا پستول رکھ لیا۔ وہ کسی ڈالفن مچھلی کی طرح صفدر کے مضبوط بازوؤں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ بستر پر لیٹی لڑکی نے کروٹ بدل کر کمرے کا منظر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت جم گئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں حیرت تھی تو اس کے مقابلے میں ہماری آنکھوں میں مایوسی تھی۔ مایوسی کی وجہ یہی تھی کہ لڑکی شوبھا نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر تماچے کا نشان صاف نظر آ رہا تھا اور خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔